بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ شرکت اور مضاربت، پارٹنرشپ اور انویسٹمنٹ، یہ دو بہت اہم مسئلے ہیں۔ جتنا ہو سکے آدمی کو انڈیویجول کاروبار کرنا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو این آر آئیز کو باہر ملکوں میں لمبی مدت تک قیام کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اپنے وطن کو واپس آنے والے دوستوں کو چاہیے کہ بہت جلد وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں۔ طبیعتوں میں امانت اور اعتماد نہیں ہے۔ جو پیسے لیتا ہے اس کے پاس امانت نہیں ہے، جو پیسے دیتا ہے اس کو اعتماد نہیں ہے۔ قرآن نے بھی کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ اکثر پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل فرمائی، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خانہ خرجت من بینہما، میں دو پارٹنروں میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور جیسے ہی وہ خیانت کر دیتے ہیں تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اللہ کی مدد ہٹتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے، ما تواد اثنان ففرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما، چھوٹی پونجی سے انڈیویجول کاروبار شروع کرنا بہتر ہے قرض یا پارٹنرشپ لینے کے مقابلے میں۔ اور اس زمانے کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ نقصان اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، صرف نفع میں حصے دار بننا چاہتے ہیں، اور شریعت ہرگز یک طرفہ ایک کے نفع کو چاہتے ہوئے کوئی قانون نہیں بناتی ہے۔ دونوں شریکوں کا نفع ہو، انویسٹر اور محنت کرنے والے پارٹنر دونوں کا نفع ہو۔ شرکت کہتے ہیں، پارٹنرشپ کہتے ہیں، عن العقد بین المتشارکین فی الاصل والربح، کہ دو شخص مل کر پیسے لگائیں، نفع کی تقسیم پہلے سے طے ہونی چاہیے کہ جو نفع آئے گا اس میں 50-50% رہے گا، 40-60% رہے گا۔ نفع میں یہ شرط ہے کہ پرٹیکولرلی ایک اماؤنٹ، ایک خاص رقم طے نہیں کی جانی چاہیے۔ دونوں نے جتنا پیسہ لگایا اسی تناسب، اسی پرسنٹیج سے نفع ہو، یہ بھی جائز ہے۔ ایک کو کم ہو، ایک کو زیادہ ہو، یہ بھی جائز ہے۔ دونوں کام کرنا طے ہو، یہ بھی جائز ہے، یا ایک کا کام کرنا طے ہو، یہ بھی جائز ہے۔ اور جس شخص کے لیے کام کرنا طے ہوا ہے کہ وہ پیسہ بھی لگائے گا اور محنت بھی کرے گا، تو اس کے لیے نفع کا پرسنٹیج آپ زیادہ طے کر سکتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے شرط یہ لگائی کہ میں پیسہ تو لگاؤں گا اور کام نہیں کروں گا، اور میں اپنے پیسے کے پرسنٹیج سے زیادہ نفع وصول کروں گا، میں نے لگائے ہیں 60% کیپٹل منی، لیکن میں نفع چاہتا ہوں 80%، تو یہ جائز نہیں ہے، بالاتفاق جمہوریت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ نقصان جب ہوگا تو پہلے اس کو نفع میں سے نقصان کی ریکوری کی جاتی ہے،
دو آدمیوں نے مل کر 1-1 لاکھ روپے لگائے، کاروبار شروع کیا، نفع بھی ہوا نقصان بھی ہوا، ایک مرتبہ نقصان ہو گیا۔ جب نقصان ہوا 1 لاکھ روپے کا ہوا تو پہلے نفع میں سے 1 لاکھ روپے مائنس کیے جائیں گے۔ اسی لیے پیریڈ طے ہونا چاہیے کہ ہماری یہ پارٹنرشپ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 ڈیلنگ کے لیے، 2 ڈیلنگ کے لیے پارٹنرشپ طے ہونی چاہیے۔ چونکہ جب بھی نقصان ہوتا ہے تو پہلے دونوں کے نفع سے نقصان کی ریکوری کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اصل پیسے میں سے نقصان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا لیکن نفع کی کوئی رقم نہیں ہے تو کیپٹل منی میں سے نقصان کی ریکوری کی جائے گی، پھر محنت کی جائے گی کہ نفع حاصل ہو جائے۔ پارٹنرشپ کب ختم ہوتی ہے؟ جس کام کے لیے طے کیا گیا تھا وہ کام ہو گیا، یا دونوں گروپ میں سے کوئی ایک معاملے کو فسخ کرنا چاہیے، دل پھٹنے سے پہلے عقد شرکت کو ختم کر دینا چاہیے، اور ختم کرتے وقت ایک دوسرے کو اطلاع دینا چاہیے، اور جو اسیسمنٹ اور جو سامان ہے اس کو بیچ کر پہلے کیپٹل منی نکالی جائے گی اور پھر اس کے بعد بینیفٹ کے طور پر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کہیں ایک پارٹنر ہو تو ایک پارٹنر سارے دوسرے پارٹنرز کو اطلاع دے کر اپنا معاملہ ختم کر سکتا ہے۔ غیر اختیاری طور پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے جب کوئی ایک پارٹنر کا انتقال ہو جائے، یا وہ پاگل ہو جائے، یا ذہنی صلاحیت باقی نہ رہے، یا اس کو محجور یا مفلس قرار دے دیا جائے، اس کے ڈوبنے کی وجہ سے اس پر پابندی لگا دی جائے۔ دوسرا معاملہ ہے مضاربت کا، کہ ایک آدمی پیسے لگاتا ہو، دوسرا آدمی محنت کرتا ہو۔ ضربہ فی الارض سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ مضاربت کے لیے انویسٹر کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ پورا مال جو مالک ہے وہ مضارب کے حوالے کر دیں تاکہ وہ محنت کر سکے۔ مضاربت مقیدہ بھی ہوتی ہے، مطلقہ بھی ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو پیسہ دیا زمین کے کاروبار میں لگانے کے لیے، صرف ہم نے آپ کو پیسہ دیا فروٹ کے کاروبار میں لگانے کے لیے صرف، تو یہ مضاربت مقیدہ ہے۔ مضاربت مطلقہ جو چاہے آپ کاروبار کیجئے۔ اسی طرح مضارب کو سفر کے اخراجات وغیرہ وہ سب چیزیں اسی سے نکالی جاتی ہیں جو رقم رب المال نے، انویسٹر نے اس کو دیا ہے۔ نفع اور نقصان دونوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر نفع ختم ہو چکا ہو تو کیپٹل اور اصل راس المال میں سے ریکوری کی جائے گی۔ جیسے شرکت ختم ہو جاتی ہے کسی ایک کے مرنے سے، مضاربت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب مال دیا جاتا ہے مالک کی طرف سے، انویسٹر کی طرف سے محنت کرنے والے مضارب کو، تو یہ مال امانت ہوتا ہے۔ وہ مضارب ٹرسٹی ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، اور پھر جب وہ کاروبار کرنے لگے مضارب تو اس کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے، اور جب نفع حاصل ہو جائے تو وہ مضارب محنت کرنے والے کی حیثیت شریک اور پارٹنر کی ہوتی ہے، اور جس کو پیسہ دیا گیا وہ کاروبار میں غفلت، بددیانتی، کوتاہی کرنے لگے تو وہ ضامن بن جاتا ہے کہ جو کچھ نقصان پہنچایا وہ نقصان کے پیسے لا کر دے۔ اور اگر جب مضارب کوئی ایسی شرط یا کسی ایسے معاملے کی وجہ سے شرعی طور پر عقد مضاربت جب فاسد ہو جائے تو وہ اجیر بن جاتا ہے، مزدور بن جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ بہر صورت آپ مجھے 10,000 روپے دینا،
تو اب یہ مضارب نہیں ہے، اجیر ہے۔ ایسے آدمی کی جو تنخواہ بازار میں دی جاتی ہے وہ تنخواہ اس کو دی جانی چاہیے۔ دیکھیے باپ کے ساتھ بیٹا دکان میں کام کر رہا ہے، بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹا بھائی دکان میں کام کر رہا ہے، یہاں شرکت کے مسائل علماء سے اچھی طرح پوچھ لینا چاہیے اور ملکیت کا امتیاز رکھنا چاہیے کہ کس کا کہاں تک ہے۔ بیٹا ساتھ میں ہے تو بطور محبت کے ساتھ میں ہے کوآپریٹ کرنے کے لیے، یا بطور امپلائی اور اجیر کے ساتھ میں ہے، یا بطور پارٹنر کے ساتھ میں ہے، اس کو کلیئر کرنا چاہیے آئندہ خاندانوں کے اندر الجھن تاکہ پیدا نہ ہو۔ کافر کے ساتھ پارٹنرشپ کی جا سکتی ہے، وہ اپنے مذہب پر چلے گا، آپ اپنے مذہب پر چلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دھوکے چوری وغیرہ کا مال نہ لائیں۔ حرام مال والے کو آپ شریک نہ کیجیے، اگر شریک کیا ہے آپ نے تو اس کا جتنا مال ہے اتنا نفع اس کے لیے حرام ہوگا۔ اور اس کو چاہیے کہ حرام نفع بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی کو محسوس ہو کہ کاروبار بگڑنے کی طرف جا رہا ہے تو پورا ڈوبنے سے پہلے بیٹھک کر لینا چاہیے، تاکہ پورا کاروبار نہ میرے ہاتھ میں آئے نہ دوسرے کے ہاتھ میں آئے، اس سے بہتر ہے کہ کسی ایک کے ہاتھ میں آ جائے۔ تجربے کی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ بیچ میں رکھا جائے، محاسب اور منشی بیچ میں رکھا جائے، تاکہ وہ محاسب اور منشی دونوں کے لیے کھاتا کھلا رکھے، دونوں کو اعتماد میں لے کر چلے، ورنہ کسی کے بارے میں بھی بدگمانی کا آ جانا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور اختیارات طے ہونے چاہیے دونوں شریکوں کے۔ ظاہر ہے کہ امیر تو ایک ہوگا تجربہ کار، لیکن اسے چاہیے کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنے میں ضرور مشورے کا تعلق رکھے دوسرے شریک کے ساتھ، دوسرے انویسٹر کے ساتھ، تاکہ تعلقات میں کشیدگی پیدا نہ ہو، بدمزگی پیدا نہ ہو، آئندہ خدا نخواستہ کاروبار ناکامی کی طرف جائے تو ان کے علیحدہ ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالی حق حلال کی کمائی ہمیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وتصفو الحياة بدون